بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے عہد تم سے، میثاقکم عہد تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑو جو ہم تمہیں دیتے ہیں طاقت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا، بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، پلا دیے گئے اور پلا دیے گئے ان کے دلوں میں، پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا، عجل بچھڑا، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب، یعنی یہ تو تھا لفظی ترجمہ، لیکن عام سادہ سا ترجمہ اس کا، یعنی بچھڑا ان کے دلوں میں رچ بس رہا تھا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑا رچ بس رہا تھا، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب، یہ بابی سببیہ ہے، ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُکم ان کنتم مؤمنین، تم فرماؤ کیا ہی برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیلیوں کو وہی واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے جس میں طور پہاڑ جب اٹھا کے تو جبریل امین نے ان کے اوپر پھینکنے کے لیے اٹھایا تھا، تو وہ سارے سجدے میں پڑ گئے، تو وہاں پیچھے بھی آپ نے یہ ذکر پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا مختلف ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، یہاں تک تو وہی ہے، پکڑو جو ہم تمہیں دیتے ہیں طاقت کے ساتھ، لیکن آگے بیان تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، واسمعوا اور سنو، قالوا سمعنا، اس وقت تو انہیں وہ طور پہاڑ نظر آ رہا تھا نا، اس وقت انہوں نے کہا ہم نے سنا، لیکن بعد میں وعصینا، پھر نافرمانی کر دی، جی وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، گویا کہ بعد میں وہ مکر گئے، اس وقت تو انہیں طور پہاڑ نظر آ رہا تھا اور اپنی موت نظر آ رہی تھی، تو پھر وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، اس وقت تو وہ انہوں نے کہہ دیا سمعنا، ہم نے سنا، لیکن بعد میں نافرمانی پہ اتر آئے۔ وہ ایک لطیفہ سا ہے نا کہ کوئی ڈوب رہا تھا، تو اس نے ڈوبتے ڈوبتے یہ منت مان لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے بچا لے تو میں دیگیں دوں گا، تو رب العزت نے کرم کیا، وہ بچ گیا، دریا میں یا نہر میں ڈوب رہا تھا، جب کنارے لگا نا تو پھر کہنے لگا کہ کیڑیاں دے گا، جی کیا کہا، کیڑیاں دے گا،
وہ ایک چھل آئی نا پھر دوبارہ پانی میں بہا کے لے گئی. جب دوبارہ بہا کے لے گئی تو پھر کہنے لگا اللہ کو, اللہ میں تو یہ پوچھن لگے آساں بھی مٹھیاں یا لونیاں. جی کیڑیاں دیگاں تو مراد یہ سی, میں پوچھاں بھی کیڑیاں مٹھیاں یا لونیاں. اور صحابہ بنی اسرائیل جب طور پہاڑ اوپر آیا تو پھر سمینا, ہم نے سنا لیکن بعد میں مکر گئے. وعصینا, اور ہم نے نافرمانی کی. وہ کس وجہ سے تھا؟ فرمایا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, کہ ان کے دلوں میں بچڑا جو ہے وہ رچ بس رہا تھا. اب رچنے اور بسنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جیسے کسی کو شراب پلا دی جائے تو شراب معدے میں جانے کے بعد وہ پھر اپنا اثر جو ہے نا وہ تو دکھاتی ہے نا, مستی جو ہے نا وہ بندے کو چھا جاتی ہے. اسی طرح گویا کہ بچڑے کی محبت جو ہے وہ ان کو پلا دی گئی, تو اس وجہ سے اس کفر کے سبب انہوں نے وعصینا کہا کہ ہم نے انکار کیا یا ہم نے نافرمانی کی. یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچڑے کا وہ معاملہ آ کے دیکھا نا کہ اس بچڑے کی وجہ سے یہ میری قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے, تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس کو جلا دیا جائے. جب وہ جلا دیا گیا تو پھر فرمایا کہ اس کی راکھ جو ہے یہ دریا میں بہا دی جائے. راکھ بہا دی گئی. اب اس کی محبت میں بہت زیادہ جو گرفتار تھے نا بچڑے کی محبت میں, ان سے رہا نہ گیا. وہ پھر وہ پیچھے پیچھے چلے گئے, دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے. جب راکھ بہائی گئی تو چونکہ اس کی محبت میں گرفتار ہوئے تھے, اب انہوں نے بطور تبرک وہ پانی جو ہے نا وہ پینا شروع کر دیا کہ یہ بچڑے کا پانی ہے تو یہ بڑا برکت والا پانی ہے. انہوں نے وہ پینا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر یہ عذاب نازل کیا کہ ان کے پیٹ پھول گئے, ہونٹ پھول گئے, چہرے ان کے کالے پڑ گئے. جی اس راکھ زدہ پانی کو پینے کی وجہ سے. تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. تو فرمایا کہ تم بڑے دعوے کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں. تو فرمایا کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ تو اچھائی کا حکم دیتا ہے, اچھائی کی ہی دعوت دیتا ہے. جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ اچھے کام کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرتا ہے. جبکہ تمہارا ایمان کیسا ایمان ہے کہ تمہیں برے کام کا وہ حکم دیتا ہے. بئس ما یأمرکم, یہ برا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان. تو یہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ جو تمہیں برا حکم دیتا ہے. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تم فرماؤ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, اگر ہو تمہارے لیے دار گھر آخرت والا گھر عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصتاً خالص, کیا مفہوم کیا ہے, یعنی آسان ترجمہ کیا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک آخرت والا گھر جو ہے یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے, تمہارے لیے ہے, آخرت کا گھر تمہارے لیے, لکم تمہارے لیے ہے, خالص تمہارے لیے اگر ہے, من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ, ٹھیک ہے,
یعنی دوسرے لوگوں کے علاوہ اللہ کا یہ آخرت والا گھر جو ہے وہ اگر خالص تمہارے لیے ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پس تمنا تو کرو موت کی، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پس تمنا تو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ آخرت کا گھر وہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہمارے لیے ہے، یعنی آخرت میں ہم سرخرو ہوں گے تو گھر ہی ہمارا ہے، تو وہ اب یہ گھر اپنا جو ہے وہ بندہ اسی کو کہہ سکتا ہے نا جس کا وہ مالک ہو۔ یعنی اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا تو کرو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند یہودی جو ہے نا وہ کھڑے تھے نا، اور یہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے کہ آخرت کا گھر وہ اس کی ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے نا، پریشانی کوئی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ہے نا آخرت کا گھر۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی موت کی تمنا تو کرو، تو جو بھی موت کی تمنا کرے گا ابھی ہی اس کا گلا گونٹ جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب حضور نے یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اگلی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، یہ لن نافیہ ہے، اور نہیں تمنا کریں گے وہ کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ تمنا نہیں کریں گے۔ وہ ایسے بدبخت ہیں کہ جن کو حضور کو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موت کی تمنا تو کرو، صرف یہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے؟ بما قدمت ایدیہم، اس سبب سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو کمائیاں انہوں نے کی ہیں، جو بدعمالیاں انہوں نے کی ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کفر جو کیا ہے، اور یہ سارے اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے، اس وجہ سے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کرتوت کیا رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ اور پھر مزید وضاحت اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمائی، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور البتہ آپ پائیں گے ان کو احرص الناس، حریص باقی لوگوں کی بنسبت، علی حیاء، یہ دنیا کی زندگی کے، یعنی یہ دنیا کی زندگی کے بڑے حریص ہیں، بڑی ہوس ہے ان کو دنیا کی زندگی کی، یہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا میں ہم عرصہ دراز تک جو ہے نا وہ جئیں، ہماری بڑی عمریں ہوں، طویل عمریں ہوں ہماری، بس یہیں پہ ہم رہیں۔ اسی وجہ سے ان کا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ حلال حرام جو بھی آتا ہے بس کھاتے ہیں، بس بچنے کے لیے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اور البتہ پاؤ گے ان کو حریص، احرصا یعنی حریص، الناس باقی لوگوں کی بنسبت، علی حیاء دنیا کی زندگی کے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں میں سے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتے ہیں
ان میں سے ہر ایک یا ان میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے اگر عمر مل جائے 100 سال 1000 سال، الف سنہ 1000 سال، یعنی مشرکوں کا حال یہ ہے کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں 1000 سال بھی زندگی مل جائے، اتنی بھی ہم اگر ہمیں عمر مل جائے تو ہم جئیں گے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور نہیں ہے وہ بمزحزحه دور کرنے والا عذاب کو اتنی عمر دیا جانا، یعنی اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو پھر بھی عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے ان کے کاموں کو۔ قل من کان عدوا لجبریل، تم فرماؤ کہ جو ہو دشمن جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، پس بے شک نازل کیا اس نے، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کیا نازل کیا؟ قرآن پاک۔ تم فرماؤ کہ جو ہو دشمن، یہ من کون ہے دشمن؟ جو کوئی دشمن، جو کوئی ہو دشمن جبریل کا، تو جبریل جو ہے وہ اس کا تعارف آگے اللہ رب العزت فرما رہا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک اس نے نازل کیا آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہوا جو ان کے ساتھ ہے، یعنی پہلی جو کتابیں ہیں، درمیان ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی جو پہلی کتابیں، وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ یہودی جو تھے یہ جبریل امی کے بڑے مخالف تھے۔ جبریل علیہ السلام جو برگزیدہ فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے، یہ قاصد ہیں تمام انبیاء کے، انبیاء کی طرف وحی لے کے آنے والے یہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے امام ہے جبریل امی۔ ان کے یہودی جو ہیں نا یہ بڑے مخالف ہیں، خیال یہ کیا کرتے تھے اپنی طرف سے، بس وہ اٹکل پچو جس کو کہتے ہیں، گمان ہی وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جبریل جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، ایک مرتبہ کچھ یہودی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عبداللہ بن سوریہ کو ساتھ لے کر حضور کے پاس آئے، فدق کے مقام سے، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ حضور کے پاس آئے اور آ کے عبداللہ بن سوریہ جو ہے وہ پوچھنے لگا کہ ہم کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ سوالات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں ان کے جواب چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے آگاہ فرمائیں کہ جو ہے آپ کی نیند کا عالم جو ہے وہ کیا ہے، کیا پوزیشن ہے آپ کی نیند کی، آپ کے سونے کا جو ہے وہ طریقہ کار وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک نبی کی یہی نشانی ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نشانی ہے۔ البتہ ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں گمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ جو سوالات ہم پوچھنے لگے ہیں
یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر آپ نے صحیح بتا دیے تو مان لیں گے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں. کہا ٹھیک ہے پوچھو. کہا کہ کیا وجہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بعض اوقات ماں کی شکل پہ ہوتا ہے، بعض اوقات باپ کی شکل پہ ہوتا ہے؟ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ یا باپ کی شکل پہ ہی ہو یا ماں کی شکل پہ ہو. ایک ہی والدین کی اولاد ہے، کوئی ان میں سے باپ کی شکل پہ ہوگا، کوئی ماں کی شکل پہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ ماں اور باپ دونوں کی منی سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر منی کا قطرہ رحم میں وہ اگر باپ کا پہلے چلا جائے تو پھر بھی باپ کی شکل پہ ہوگا، یا باپ کی منی غالب آ جائے تو پھر بھی باپ کی شکل پہ ہوگا، یا اوپر رہے باپ کی منی نیچے ماں کی منی ہو تو پھر بھی باپ کی شکل پہ ہوگا. اس کے برعکس ہو تو ماں کی شکل پہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اب یہ بتائیے کہ کون کون سے اعضاء باپ کی شکل پہ نہ باپ کی منی سے بنتے ہیں اور کون کون سے اعضاء جو ہے وہ ماں کی منی سے بنتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیاں اور پٹھے جو ہے یہ باپ کی منی سے بنتے ہیں، اور بال، ناخن، جلد، یہ چیزیں جو ہیں یہ ناخن جو ہیں یہ بھی یہ ماں کی منی سے بنتے ہیں. کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور پھر کہا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھی، تو آپ ذرا ارشاد فرما دیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے حرام کی تھی اور کیوں وہ حرام کی تھی. حضور نے فرمایا کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، تو انہوں نے اپنی مرغوب غذا جو تھی یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا یہ بتا دیجئے کہ جنت میں سب سے پہلے کون سی غذا جو ہے وہ دی جائے گی؟ فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے مچھلی دی جائے گی اور بیل کا گوشت دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ غذا جنتی کو سب سے پہلے ملے گی. کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو سوالات ہم نے کیے ہیں آپ نے بالکل صحیح جواب دیے ہیں. تو اب ایک آخری سوال ہے، بس اس کا جواب آپ ارشاد فرما دیجئے. کہا جی پوچھو. کہا کہ جی آپ کے پاس وہی کون لے کر آتا ہے؟ یہ آخری سوال ہے، اس کا جواب دے دیں تو میں اور میرے ساتھی جتنے بھی ساتھ آئے ہیں سارے آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. تو آپ کی طرف وہی کون لے کر آتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جبریل امی لے کر آتے ہیں. یہی وہ فرشتہ ہے کہ جو تمام انبیاء کے پاس وہی لے کر آتا ہے. تو میرے پاس بھی یہی فرشتہ یعنی جبریل امی ہی وہی لے کر آئے. تو جب جیسے ہی اس نے یہ سنا کہا کہ جی ہو پھر تو ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے. کہا کیوں؟ کہا کہ جی یہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے. جی کیوں دشمن ہے؟ کہا کہ جی ہماری 20 نبوتیں جو ہیں وہ ہمارے یعنی بنی اسرائیل میں تھیں، اسی نے وہ راستہ تبدیل کر کے بنی اسماعیل کو وہ دے دی جا کے. یعنی نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل مطلب خاندان جو ہے وہ لڑی جو ہے وہاں اس میں اس نے منتقل کر دی. تو لہذا یہ تو ہمارا دشمن ہے. دوسرا یہ کہ کئی بار ہم پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں یہ جبریل لے کر آتا ہے. اور اس کے بعد ایک ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، بخت نصر اس کا نام ہے،
بخت نصر، جو کہ بیت المقدس میں کسی مقام پہ وہ پیدا ہوگا اور وہیں پہ کسی مقام پہ یہ پرورش پائے گا، تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث ہوگا. یعنی بنی اسرائیل کو یہ کیا نام ہے، لڑائیاں جھگڑے کر کے قتل و غارت کرے گا، بنی اسرائیل کو مارے گا. ہمیں اس بات کا پتہ چلا، ہمارے بڑوں نے چند بندے جو ہے نا اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجے بخت نصر کو. جی انہوں نے اس کو پکڑ بھی لیا، گرفت بھی کر لی جی، لیکن اسی جبریل نے ہی اس کو چھڑا لیا، ان سے بچا لیا. اس لیے یہ تو ہمارا دشمن ہے. تو اگر کوئی اور وہی لے کر آتا، میکائیل لے کر آتے، تو پھر تو ہم کلمہ پڑھ لیتے. اب یہ کوئی مطلب جو ہے عذر تو نہیں ہے نا. وہ میں نہ مانوں، وہ پھر جو ہے نا وہ بہانہ بازی بندہ کوئی بھی کر لیتا ہے، کوئی بھی بہانہ لگا کے نہیں 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 میں نہیں مرنا. جی تو ایک تو یہ ہے. دوسرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نا آپ کی کچھ جگہ تھی، زمین تھی جو کہ مدینہ المنورہ سے کچھ ہٹ کے کافی دور آپ کی زمین تھی، تو آپ اس میں کھیتی باڑی کے لیے، اس زمین کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے نا وہ آیا جایا کرتے تھے. راستے میں ایک یہودیوں کا مدرسہ تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مدرسہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے. تو آتے جاتے جب وقت ملتا تو چلے جاتے اس مدرسہ کے اندر. اسی طرح ایک مرتبہ آپ وہاں پہ گئے نا، تو ان کے جو ہے نا علماء حضرات جو بڑے تھے ان کے، وہ سارے وہاں پہ جمع تھے. انہوں نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دور سے جو ہے نا وہ کہنے لگے، او ماشاء اللہ جی آ گئے جی، عمر فاروق آ گئے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. بڑی تعریفیں شریفیں لگے کرنے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیران ہوئے کہ میں روزانہ ہی تقریباً آتا جاتا ہوں ان کے مدرسے، آج ان کو کیا ہوا. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میرا کوئی قلبی میلان ہے آپ کی طرف، ایسی بات نہیں ہے، یا مجھے اپنے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وجہ سے میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کے دین کو میں پسند کرتا ہوں، ایسی بات بھی ہرگز نہیں ہے. میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں ہے بس وہ سننے کے لیے، حضور کی شان جو ہے وہ سننے کے لیے میں آتا ہوں. کہ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان کی جو صفات ہیں وہ میں سن کے تو اپنا ایمان اور زیادہ مضبوط کروں، تو میں تو اس لیے آتا ہوں. تو تم لوگ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھتے بھی ہو تو پھر بھی تم ایمان کیوں نہیں قبول کرتے ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں موجود ہے، تو وہ پڑھتے بھی ہو تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے ہو. کہا کہ جی ہم کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے جو اپنا فرشتے ہیں نا جبریل، وہ ہمارے دشمن ہیں. اگر ان کے پاس وہی کوئی اور فرشتہ لے کے آتا، میکائیل لے کے آتے جو بارش برسانے پر مامور ہے جی، تو ہم پھر کلمہ پڑھ لیتے. وہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، میکائیل جو ہیں وہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں. اگر وہ وہی لے کے آتے نا تو ہم کلمہ پڑھ لیتے. گویا کہ جبریل امی جو ہمارا دشمن ہے وہ وہی لے کے آتا ہے، اس وجہ سے ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے. تو جبریل امی نے اس موقع پہ انہیں یہ فرمایا کہ جو جبریل، مجھے یہ بتاؤ میکائیل جو ہے، میکائیل اور جبریل کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ جی کہا کہ جی دونوں برگزیدہ مطلب اللہ کے فرشتے ہیں.
مقبول بارگاہ ہے، اور جو دونوں جو ہے نا وہ ایک دائیں طرف ہوتا ہے ایک بائیں طرف ہوتا ہے، یعنی جبریل دائیں طرف ہوتے ہیں، یہ بائیں طرف ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دونوں اگر مقبول بارگاہ ہیں، دونوں اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا بلند مقام رکھتے ہیں، تو آپ جبریل کو نہیں مانتے، میکائیل کو مانتے، یہ کیا ہوا؟ اس وجہ سے تو جب آپ نے یہ جواب دیا، واپس آ رہے راستے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ یا وہ اس موقع کی پاداش میں نازل ہوئی ہے، یا اس موقع کی پاداش میں نازل ہوئی ہے، یا پھر دونوں واقعات ہوئے، یعنی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو قافلہ آیا یہودیوں کا، وہ وہاں پہ یہ معاملہ ہوا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسہ میں گئے تو وہاں پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ البتہ یہ ابھی راستے میں تھے تو آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہ جا کے میں بتاؤں کہ میں ان کے مدرسہ میں گیا تھا اور یہ کچھ بات ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عمر ابھی تم راستے میں تھے تو تمہاری بات کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی ہے، ٹھیک ہے، جس میں فرمایا گیا کہ جو ہو دشمن جبریل کا، تو جبریل کی فضیلت تو یہ ہے، اس کی عظمت تو یہ ہے کہ اس نے قرآن پاک نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، وہ قرآن پاک جو باقی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ اور اگلی آیت کریمہ بھی اسی کے متعلقہ، من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، ٹھیک ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات، جو کوئی ہاں جی، جو ہو دشمن اللہ کا، و ملائکتی، اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ، اور اس کے رسولوں کا، و جبریل و میکائیل، اور جبریل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ تو انہوں نے کہا نا کہ جی میکائیل اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے خیر خواہ ہیں، تو جبریل جو ہے وہ ان کو دشمن مانتے ہو، تو جو جبریل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا دشمن ہے، تو جو ان دونوں کا دشمن ہے وہ گویا کہ اللہ کا دشمن ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، اس وجہ سے ان دونوں کے الگ سے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ نام اس میں ذکر فرمائے کہ جبریل کا بھی دشمن ہو یا میکائیل کا دشمن ہو تو وہ ایک ہی زمرے میں آئے گا۔ فرمایا کہ جو بھی ان کا دشمن ہوگا، اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ ان میں سے جس کا بھی کوئی دشمن ہو تو وہ کافر ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے الیکا تم پر، آیات بینات روشن نشانیاں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں انکار کرتے اس کا مگر فاسق لوگ، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک، وہ قرآن پاک کے منکر اس وجہ سے ہے کہ جبریل لے کے آتا ہے جی، تو اگر کوئی اور لے کے آتا تو پھر قرآن کو بھی وہ مان لیتے، یہ کوئی بات تو نہیں ہے، جبریل لے کے آتا ہے اس وجہ سے وہ قرآن پاک کے بھی منکر۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں، روشن نشانیاں ہیں، تو اس کا انکار وہی کریں گے اور کوئی انکار اس کا نہیں کرے گا، مگر فاسق جو ہوگا وہ اس کا انکار کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔